خدا سے تعلق کچھ اس طرح جوڑا، بتوں کی پرستش سے منہ اپنا موڑا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ بیان میں آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مشن نبوت پر معمور ہونے تک جو حالات زندگی ہے اس کے اہم واقعات کو بیان کیا گیا، اور انشاءاللہ اس حصے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت سے لے کر عام الحزن تک، یعنی آپ کی سیرت میں جو غم کا سال ہے وہاں تک آپ کی سیرت کے گوشوں کو پیش کیا جائے گا، اور وہ حالات جو آپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، جو حالات آپ کو درپیش ہوئے، ان کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مشن پر 610 عیسوی میں آپ اس سے سرفراز کیے گئے، اور 610 عیسوی سے لے کر 619 عیسوی تک آپ نے نبوت کا ایک مشن انجام دیا جو دعوتی مشن ہے، اور اس مشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مرحلے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے توحید خالص کے پیغام کو لے کر اٹھے، کلمہ توحید کو لے کر اٹھے، قرآن کی دعوت اور وحی الہی کی روشنی کو لے کر میدان میں آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی کیفیت بیان کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی ہمت بندھائی، آپ کی ڈھارس بندھائی، اور آپ کو ایک عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو اس وقت توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے، اور ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پوری کیفیت کو سنا، تو وہ فوراً یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہ وہی ذات مبارک ہے جن کا ذکر توریت اور انجیل میں ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ کو آپ کے اہل وطن، آپ کے لوگ آپ اپنی بستی سے نکال دیں، اور اس وقت میں آپ کی مدد اور آپ کی حمایت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا رہوں۔ یہ میری خواہش ہے کہ اس وقت میں آپ کا ساتھ دوں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری کیفیت کو دیکھ کر ورقہ بن نوفل نے اس بات کو پوری طرح سے سمجھ گئے کہ یہ وہی ناموس ہے جن کا ذکر توریت اور انجیل میں کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور آپ نے بہت ہی خاموش انداز میں 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا۔ اس دور کو دعوت کا خاموش دور، یا اس کو دور خفی کہا جاتا ہے۔ ان 3 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بہت ہی بااعتماد اور بہت سلیکٹڈ لوگوں تک اسلام کو پیش کیا، جن میں بطور خاص حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید بن حارثہ، جو اس وقت آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت علی جو گویا کہ آپ ہی کے گھر میں
ایک اولاد کی طرح آپ ان کو پال رہے تھے جو حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں، اور آپ کے نہایت ہی جانثار اور وفادار دوست سیدنا ابوبکر صدیق۔ تو ان چاروں کے سامنے آپ نے اپنی مشن نبوت کو پیش کیا، اور ان لوگوں نے بلا کسی تاخیر کے پہلے ہی لمحے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بمشکل 11 سال تھی۔ 11 سال کی عمر میں حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جب سرداران قریش نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے ایک دعوت کے موقع پر، تو حضرت علی جو میزبانی کا فریضہ انجام دے رہے تھے اور ابھی بچے تھے، تو اس وقت حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ اگر سرداران قریش آپ کو جھٹلاتے تو کیا ہوا، لیکن میں آپ کے مشن کے ساتھ زندگی کے آخری سانسوں تک جڑا رہوں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو اپنے رفقا تک پہنچایا، اور بہت ہی جلیل القدر صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ میں شامل فرمایا ہے، ان میں کہ 5 صحابہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کی دعوتی کوششوں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابتدائی 3 سالوں میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ جب سورۃ العلق نازل ہوئی تو سورۃ العلق کے بعد چند ہی دنوں کے بعد میں سورۃ المدثر نازل ہوئی، اور سورۃ المدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں، ان آیات کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے چادر لپیٹ کر سونے والے، اٹھو اور اپنے رب سے دنیا کو باخبر کرو۔ قم فانذر، لوگوں کو ان کے برے کاموں کے انجام سے باخبر کرو، اور انہیں ان کے سامنے اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ بعض علماء کرام ثیابک فطہر سے مراد دل کی صفائی بھی لیتے ہیں، کہ قلب سلیم کے ساتھ انسانوں کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کریں۔ وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اور گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ گندگی بتوں کی گندگی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دوسری گندگی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تدبیر الہی کا حکم دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا، یعنی قرآن نے یہ کہا کہ فصدع بما تؤمر، کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس بات کو دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرو۔ تو یہ سورۃ الحجر میں آیت نمبر 94 میں یہ بات کہی گئی۔ پھر آپ اس کے بعد میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اہل مکہ کو دعوت دیتے ہیں، قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یا صباحا، صبح سویرے اہل مکہ جو اس آواز سے مانوس تھے اور جانتے تھے کہ کوئی بڑی مصیبت اگر مکہ والوں پر آنے والی ہو تو اس کے تعلق سے جو
اعلان کرنے والا ہے وہ یہ کلمات صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہو کر ادا کرتا تھا۔ آپ کی آواز مبارک کی گونج پورے مکہ میں پہنچی اور مکہ کے سارے سردار وہاں جمع ہوئے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ تو کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو کہا ہم اس کو سچ جانیں گے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سمجھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں، میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ تمہاری بت پرستی اور یہ تمہارے گناہ، اگر تم نے ان کو نہ چھوڑا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم کہیں آتش دوزخ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ لوگوں، تمہیں میں ایک معبود برحق کی دعوت دیتا ہوں، آؤ اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اس مجمع میں ابو لہب بھی تھا، اور ابو لہب نے جب توحید کی اس دعوت کو سنا تو وہ غصے سے بے چین ہو گیا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت اور آپ کے بربادی کے بارے میں نعوذ باللہ کلمات کہنے لگا۔ تو اسی وقت سورہ لہب نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ہو گیا وہ نامراد۔ تبت یدا ابو لہب و تب ما اغنی مالہ و ما کسب، جو کچھ اس نے کمایا وہ سب ہلاک ہو گیا، وہ اسی کسی کام نہیں آیا۔ تو قرآن نے ابو لہب کے ہلاکت اور اس کی بربادی کی خبر سنائی۔ پھر اس کے بعد میں جیسی اعلانیہ دعوت شروع ہوئی تو اب مصائب کا، مشکلات کا اور لامتناہی ظلم و جور کا سلسلہ شروع ہوا۔ مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ قریش نے مسلمانوں پر بہت ہی، مشرکین مکہ نے بہت ہی دردناک ان کو سزائیں دی مسلمانوں کو، جس میں حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم، یہ تمام جو صحابہ تھے، ان لوگوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، اور جو مکے کے اوباش اور بدماش غنڈے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ان کی رسیاں دی جاتی، اور اس طرح مکے کی پتھریلی زمینوں پر گرم ریت میں ان کو گھسیٹا جاتا، اور ان کی پیٹھ سے چربی نکل جاتی، اور وہ چربی کو پھر آگ پہ داغا جاتا۔ لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان مبارک پر احد احد کی کلمات جاری رہتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح آل یاسر، جو ابو جہل کا یہ ایک طرح سے ان کا غلام خاندان تھا، تو آل یاسر پر ابو جہل نے ظلم و جبر کے وہ پہاڑ توڑے کہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر ہی شہید ہو گئی، ان کا گھر جلا دیا گیا۔ حضرت سمیہ کے جسم پر نیزہ مارا گیا نہایت ہی نازک جگہ پر، اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی اس درد بھری کیفیت کو دیکھا کہ سمیہ فرش پر دم توڑ رہی ہے، حضرت یاسر رخصت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان شہیدوں کو کہا، صبراً آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ، رب کعبہ کی قسم تمہارے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد میں اہل مکہ نے
سرداران مکہ نے یہ سازش کی کہ انہوں نے سوچا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، اور جن کا یہاں پر کوئی سہارا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی موت سے دوسرے لوگ سبق حاصل کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ آپ نے 615 عیسوی کو اللہ کے رسول نے، یعنی کہ گویا آپ کی جو نبوت ہے، تو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 میں، یعنی نبوت کے 5ویں سال، یہ پہلا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوا۔ یہ پہلی ہجرت تھی اور اس ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ پھر اس کے بعد میں دوسری بڑی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان صحابہ اور صحابیات کو نجاشی نے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے ان کو پناہ دی۔ وہ بڑا نیک اور عادل بادشاہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے صحابہ اور صحابیات کو بھیجا تاکہ ان کی زندگیاں وہاں محفوظ رہیں۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں کو، یعنی نجاشی کے دربار میں بھی قریش مکہ کے سفیر پہنچے تاکہ ان لوگوں کو واپس مکہ بلایا جائے اور ان پر ظلم و جبر کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ لیکن نجاشی نے جب ان لوگوں کو اپنی دربار میں بلایا، مہاجرین کو، اور ان کی فریاد سنی، اور حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں اپنے مشن کو بیان کیا کہ مکہ کے لوگ کیسی گمراہی میں تھے، کس طرح کی اخلاقی ابتری کا شکار تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے ان برائیوں سے نکالا اور ان کو توحید خالص کی دعوت دی اور اللہ کا کلام ان کو پڑھ کر سنایا۔ تو جب نجاشی نے ان سے کہا کہ وہ کون سا کلام ہے، مجھے بھی سناؤ، اور حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیات اور چند رکوع ان کے سامنے پڑھ کر سنائے، جس کو سن کر نجاشی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور اس نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جو توراۃ اور انجیل میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب نجاشی کو یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ مسیح کو یہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور مریم علیہ السلام کو بھی یہ ایک طرح سے اللہ کی شریک نہیں سمجھتے ہیں، تو انہوں نے، یعنی نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہ بطن مبارک میں اپنے کلمے سے، اپنے روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ تو ان کی اس حقیقت بیانی پر نجاشی نے یہ کہا کہ یہ بات سچی ہے، اور اس طرح سے نجاشی بھی اسلام کا قائل ہو گیا، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ بلا شبہ اہل کتاب جو عیسائی اور یہود ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں، صحیح بات وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 نبوی میں، یعنی نبوت کے 6 سال، اسلامی تحریک میں ایک بڑا انقلاب برپا ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے بہت معزز اور بہت باوقار اور بہت بے باک لیڈر تھے۔ ان کی شخصیت بہت باروب شخصیت تھی، اہل مکہ کے درمیان بہت مؤثر شخصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ
دونوں عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کی سعادت عطا فرما۔ ایک ہے عمرو بن ہشام ابو جہل، وہ بھی، اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی صحبت کے لیے چن لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، نعوذ باللہ۔ عرب کے سرداروں نے ان کو بہت جوش دلایا اور انہوں نے کہا کہ آج میں یہ قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق، ان کے گھر میں جو کنیزیں تھیں، حضرت زبیرہ اور اسی طرح سے اور بھی ایک کنیز ہیں، ان پر بہت ظلم ڈھاتے تھے کیونکہ وہ سب اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ پھر جب اللہ کے رسول کے قتل کے ارادے سے وہ نکلے تو راستے میں ایک صحابی رسول سے ان کی ملاقات ہوئی، حضرت نعیم سے، اور انہوں نے پوچھا کہ اے عمر کہاں کا ارادہ ہے، غصے کی حالت میں کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ تو وہ اس وقت تک صحابی رسول کا ایمان ظاہر نہیں ہوا تھا، مطلب لوگ ان کے ایمان سے واقف نہیں تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر کی جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی ہیں اور ان کا ایمان بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہیں مطلب وہاں سے ان کا راستہ روکنے کے لیے بہتر ہے کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں ان کو خبر دے دی جائے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر پر توجہ دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تم قتل کے ارادے سے نکلے ہو اور تمہاری بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اسلام لا چکی ہیں اور ان کے شوہر بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ وہاں پہنچے، فوراً اپنی بہن کے گھر گئے اور دیکھا کہ بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اندر داخل ہوئے۔ جو صحابی رسول قرآن کی تعلیم دے رہے تھے وہ ایک طرف چھپا دیے گئے۔ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر کو حضرت عمر فاروق نے اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا، تھک گئے مارتے مارتے۔ اور پھر انہوں نے فاطمہ سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، اگر تم نے ہمیں مار بھی ڈالا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے باز نہیں آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اے عمر، ذرا اس پیغام کو تو سنو جس پر ہم ایمان لائے، اس کے بعد تم فیصلہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سناؤ، اور ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائی گئی۔ اور سورہ طٰہٰ کی جب آیات وہ سننے لگے اور ان آیات تک پہنچے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی وہ خدا ہوں، اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا صرف میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک اس سے انقلاب برپا ہوا، اور انہیں یہ لگا کہ یہ ان کے دل کی آواز ہے، ان کی فطرت کی آواز ہے، اور انہوں نے کہا یہ تو سچائی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے، یہ بابرکت کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور میں اس کی صداقت کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ جانے لگے تو وہاں پر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ آپ ام ہانی کے گھر میں تھے اور آپ صحابہ کے ساتھ میں جہاں آپ تربیت اور تعلیم کا اہتمام فرماتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، عمر کے ارادے اور ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی ہے، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، ان کے پاس تلوار بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر عمر کے ارادے اچھے ہوں گے
تو انہیں عزت دی جائے گی، اور اگر ان کے ارادے برے ہوں گے تو ان کی تلوار سے ہی ان کا کام ہوگا۔ حضرت عمر اللہ کے رسول کے قریب آئے، آپ کے سامنے جھک گئے اور کہا، اے محمد، میں آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے۔ اسی وقت پہلی مرتبہ وادی مکہ میں صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچے اور تمام اہل قریش کو اس بات کا ڈکلیریشن دیا، اعلان کیا کہ آج سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تحریک اسلامی ایک نئے دور میں داخل ہوئی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے اسلامی تحریک کو ایک عظیم قوت حاصل ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی آپ کی آمد سے بڑا حوصلہ ملا، اور اس کے بعد میں جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تحریک رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو اس وقت تمام قریش مکہ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کریں گے۔ سماجی بائیکاٹ یعنی سوشل بائیکاٹ، یہ ایک بہت بڑی سزا تھی کہ نہ مسلمانوں سے کوئی بات کرے گا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل ہاشم سے جو اللہ کے بنو مطلب سے نہ کوئی مطلب ان کے گھر نہ شادی کرے گا، نہ ان کے گھر بیٹی دے گا، نہ ان کو کھانا دے گا، نہ ان کو اپنی دکانوں سے اناج دے گا۔ اور پورے جو بنو ہاشم ہیں وہ شعب ابی طالب میں ایک وادی میں وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، اور اس طرح سے سن 619 میں، یعنی کہ سن 617 عیسوی سے 619 تک 3 سال تک شعب ابی طالب میں وہ زہرہ گداز مصیبتیں، پتھروں کو پگھلا دینے والی مصیبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلے کے لوگ تھے، جو آپ کے گھر والے تھے، وہ کئی دنوں کے فاقوں میں رہتے، اور فاقہ زدگی کی وجہ سے حضرت خدیجہ اتنی کمزور ہو گئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار رہنے لگی۔ ابو طالب کمزور ہو گئے۔ بچے جب بھوک سے روتے، کیونکہ جو دودھ پیتے بچے تھے، مائیں بھوکی رہتی تو بچوں کو وہ دودھ نہیں پلا سکتی تھی، کیونکہ ان کے دودھ نہیں آتا تھا، تو وہ پہاڑوں اور اطراف میں اگر کوئی چمڑا مل جائے تو اس چمڑے کو لے کر آتی، سوکھے چمڑے کو، اور اس کو جو ہے گرم کر کے چوستی، تاکہ اس طرح سے وہ اپنے بچوں کو کچھ دودھ پلا سکے۔ ان کے بچوں کی بھوک کے مارے جب چیخیں نکلتی تو ظالم سرداران قریش ان کی چیخوں سے لطف اندوز ہوتے اور مزے لیتے، اور یہ کہتے کہ کہاں ان کا خدا جو ان کی مدد کرے۔ بالآخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیروں سے قریش کے درمیان یا مکہ کے درمیان جو نیک دل لوگ تھے، جو انسانیت کی ہمدردی رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے اس پوری درد بھری داستان کو ختم کرنا چاہا اور اس سوشل بائیکاٹ کو ختم کرنا چاہا۔ بالآخر حضرت خدیجہ کی کوششوں سے اور ابو طالب کی کوششوں سے 3 سال بعد یہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد میں ایک نیا مصیبت کا دور شروع ہوا کہ یہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شعب ابی طالب کے بہت ہی دردناک جو ہے جیل سے نکلے، جس کو ہم جیل کہہ سکتے ہیں، ایک اوپن جیل، جس کو اگر آج کے حالات میں ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ اسی جیل کی یادگار ہے۔ اگر غزہ کو ہم دیکھیں تو شعب ابی طالب اور غزہ کے درمیان بڑی مطابقت دکھائی دیتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو یا ابو لہب ہے
جو اس دور کا ابو لہب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں نے، آپ کی خواتین نے جو وہاں بھوک اور پیاس کی جو صعوبتیں برداشت کی، تو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بھوکی رہتے رہتے اتنے کمزور ہو چکی تھی کہ جب وہ شعب ابی طالب سے باہر نکلی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دراصل اسلام کے لیے شہید ہوئی ہیں، اور ابو طالب بھی دراصل اسی جو ایک جو قحط تھا یعنی قریش مکہ کی طرف سے جو ڈالا گیا قحط تھا سوشل بائیکاٹ کا، اسی کے نتیجے ابو طالب بھی کمزور ہوئے، اور اتنے کمزور ہوئے کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے، اور اس طرح بہت مختصر سے وقفے میں یہ دونوں عظیم شخصیات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط سہارا تھیں، دونوں کے دونوں رخصت ہو گئے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتیجے میں غمزدہ رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو آپ پوری طرح سے ٹوٹ کر رہ گئے، اور آپ پر ایسا غم طاری ہوا کہ اس سال کو عام الحزن سے تاریخ میں یاد کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سال ایسا ہے کہ جس سال آپ کا غم پورا سال چھایا رہا، اور وہ ہے ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا غم۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے تو 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ اس طرح سے ایک عظیم خاتون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس کے بعد میں ابو طالب کے بعد قریش کے سردار کی حیثیت سے سرداری ابو لہب کے حصے میں آ گئی۔ ابو لہب نہایتی عیار اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس نے پہل یہ کہا کہ میں جس طرح سے ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ہے، ویسے ہی میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کروں گا، محمد یعنی خاندانی قبیلے کی حیثیت سے۔ لیکن جب ابو جہل نے ان سے کہا کہ ابو لہب تم کہیں محمد کے دین کی طرف تو مائل نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے ذہن میں بھی ایک بات ہے، کیونکہ اگر میں اچانک یہ کہوں گا کہ میں محمد کی سرپرستی نہیں کروں گا تو بنو ہاشم مجھے سرداری سے ہٹا دیں گے۔ لہٰذا اس وقت ابو لہب نے تمام بنو ہاشم کے سرداروں کو جمع کیا، قریش کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں بلایا، اور بعد میں ان سے اپنی سرپرستی اور حمایت کا اعلان کیا۔ لیکن اس نے اس مجمع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اے محمد، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو خدائے واحد کی بندگی کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے؟ کہا ہاں۔ تو ہمارے جو بزرگ یعنی قریش کے جو اسلاف گزرے ہیں، جن کی کا مقام اہل قریش کے نزدیک اتنا بلند تھا کہ وہ یعنی ان کی شان میں کسی طرح کی کوئی گستاخی نہیں سن سکتے تھے، تو پوچھا کہ یہ سارے لوگ تو لات و عزا کی عبادت کرنے والے تھے، ہبل کی عبادت کرنے والے تھے، یہ لوگ تو خانہ کعبہ کے سارے بتوں کو پوجتے تھے، تو کیا یہ تمہاری تعلیمات کے مطابق جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بس یہ سننا تھا کہ قریش اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے کہا کہ لوگو، کیا تم ایسے شخص کو اپنی سرپرستی دینا چاہتے ہو؟ نتیجے میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ کہ سوشل بائیکاٹ نہیں کرتے، لیکن اپنے قبیلے کی سرپرستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کا ڈکلیریشن تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اہل مکہ کے لیے حلال ہو چکا ہے، اب ان کا کوئی حامی اور کوئی ناصر نہیں ہے، کیونکہ جب اس زمانے میں یہ
سزا کا سب سے بدترین جو ہے انداز تھا کہ کوئی قبیلہ کسی فرد کو اپنی سرپرستی سے محروم کر دے، تو گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ کوئی شخص ان کو مارے، قتل کر دیں، ذلیل کریں، ان کی حمایت میں کوئی نہیں اٹھے گا۔ قرآن مجید نے اسی کیفیت کو سورۃ البلد میں بیان کیا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ نہیں اے پیغمبر میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور یہ حال ہے کہ آپ کو مکہ میں حلال کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کی ذات کو اہل مکہ نے اپنے لیے حلال بنا لیا ہے، جو چاہے آپ کے ساتھ سلوک کرے، ہر ایک کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ووالد وما ولد، اور اے پیغمبر میں باپ اور بیٹی کی قسم کھاتا ہوں۔ باپ سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہی حالات سے گزرنا پڑا، اور اب ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی دور آزمائش ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے محمد یہ جان لو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی ان مشقتوں سے اور ان آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مشقتوں کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے انسان کی تربیت کرتا ہے، اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں چونکہ آپ کو سماجی سرپرستی کی ضرورت تھی تاکہ آپ بہتر طریقے سے مکے میں کام کر سکیں، تو قریش کی ایک بہت بڑی شاخ طائف میں رہتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو یہ پیغام بھیجا کہ کیا وہ میری سرپرستی کریں گے، کیونکہ وہ بھی آپ کے رشتہ دار تھے۔ تو طائف کے سرداروں نے بہت یعنی ایک سازش کے تحت اللہ کے رسول کو طائف بلایا، یہ کہا ہاں ہم آپ کی سرپرستی کے بارے میں سوچیں گے، آ جائیے طائف آ جائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ طائف مکہ سے تقریباً 70-80 میل کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے رسول شدید موسم میں، شدید گرمی میں سفر کرتے ہوئے طائف پہنچے، اور جب طائف پہنچے تو طائف میں سرداران نے یہ کہا کہ اے محمد ہم آپ کی دعوت کے لیے ہم نے یہاں پر لوگوں کو جمع کیا ہے، اور جو طائف کے بدماش اور غنڈے تھے ان کو کہا کہ محمد کو اتنے پتھر مارو کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان سے قصہ پاک ہو جائے۔ پتھر، نوکیلے پتھر نشانے لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مارے گئے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، آپ کے سینے پر، آپ کے سر پر پتھر مارے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے اپنے بچاؤ میں لیتا، آپ کے لیے ڈھال بن جاتا تاکہ کوئی پتھر آپ کے جسم مبارک تک نہ پہنچے، لیکن اتنے پتھر مارے گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک سے خون کے فوارے نکلنے لگے، اور آپ کا پورا بدن لہولہان تھا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک یعنی آپ کے جوتے وہ آپ کے سر کے خون سے بھر گئے، اور آپ کو چلنا دوبارہ ہو گیا، اور اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر اس گرم ریگستانوں میں گر پڑے، اس گرم زمین پہ گر پڑے، اور غنڈوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ کام تمام ہو گیا ہے۔ حضرت زید یہ کہتے ہیں کہ میں روتا جاتا، آپ کے چہرے سے خون صاف کرتا جاتا، اور دیکھتا کہ اللہ کے عظیم پیغمبر پتھر سنگ باری اور پتھروں کے نتیجے میں پتھروں کے زخم سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت زید بن حارثہ نے جو خود بھی زخمی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھایا، اور اٹھا کر دور تک پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ طائف کے باہر نکلے، اور ایک نخلستان میں، ایک ایسے کھجور کے باغ میں، کھجور کے درخت کے نیچے آپ پہنچے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
خون صاف کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا تو آپ کے لیے اس باغ کا جو مالی تھا وہ آپ کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی لے کر آیا، اور اللہ کے رسول نے بسم اللہ کہہ کر اس پانی کو پیا اور کھجوریں کھائی۔ تو اس نے کہا کہ یہ کلمہ کون سا ہے؟ یہ تو وہی کلمہ ہے جو توریت اور انجیل میں تھا، اور اس شخص نے بھی اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جب اس کو سنا تو وہ بھی اسلام میں داخل ہوا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے اس موقع پر جو دعائیں مانگی تو ان دعاؤں میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے کن ظالموں کے حوالے کر دیا جو مجھ پر رحم نہیں کھاتے۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکوہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، اگر تو اس حالت میں مجھ سے خوش ہے تو میں تجھ سے خوش ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اے خدا تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ کلمات آپ کی زبان سے نکلے، اور اسی وقت اللہ کے پیغمبر حضرت جبریل ملک الجبال کو لے کر، یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر ساتھ آئے، اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف جو پہاڑوں کی بستی ہے، اس کے اطراف میں بلند و بالا پہاڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے اور اسے آپ کے حکم کا پابند بنایا ہے۔ اگر آپ پہاڑوں کے اس فرشتے سے کہہ دیں کہ یہ پہاڑ اس ظالم بستی پر چلا دیے جائیں تو آنن فانن یہ پہاڑوں کے نیچے اس بستی کو پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ آپ کے اشارے کا منتظر ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبریل سے کہا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ لوگ جو نادان ہیں، جنہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کے آئندہ نسلیں ایمان میں داخل ہوں گی، ان کی آنے والی اولادیں اسلام کا حصہ بنیں گی، ہدایت پائیں گی۔ میں ان کے حق میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کا کتنا بڑا واقعہ ہے، اور یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو رحمت کا پہلو ہے وہ کیسا ابھر کر آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر ایک مورخ نے یہ بات لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالم طائف کے سرداروں نے بدماش اور غنڈوں کو پتھر دے کر پتھر مارنے کے لیے لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، اگر ان پتھروں کا جواب دیا جائے تو ان نادانوں نے اپنے بدماشوں کے ہاتھ میں پتھر دیے ہیں، ہم آپ کا بدلہ لینے کے لیے اپنے فرشتے کے ہاتھ میں پہاڑ دیتے ہیں، ہم اپنے پہاڑوں سے اس پوری قوم کو زمین سے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ویسا جواب نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے رحمت ثابت ہوئے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت مطعم بن عدی سے ہوئی، جو قبیلہ بنو حوازن کے سرداروں میں سے تھے، اور مطعم بن عدی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت دیکھی تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ وہ بڑے سردار تھے، بہت یعنی اہل مکہ کے درمیان اور قریش کے درمیان بہت باوقار سردار تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ تک آئے اور خانہ کعبہ میں تمام قریش کے سامنے یہ اعلان کیا کہ لوگو، آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی میں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں، لہذا تم یہ نہ جانو کہ یہ بے یار و مددگار ہے۔ اگر ان پر ہاتھ اٹھایا گیا تو وہ ہاتھ ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ مجھ پہ اٹھایا گیا۔ اور انہوں نے اہل قریش سے کہا کہ لوگو،
اتنے شریف انسان کو کہ جیسی شرافت، صداقت اور امانت ہمارے درمیان کسی انسان میں نہیں ہے، تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو پھر تم سے کس خیر کی توقع کی جا سکتی؟ حالانکہ مطعم بن عدی تب بھی مشرک تھے، لیکن وہ جو انسان کا جو سچا دل ہے وہ ان کے پاس تھا۔ پھر یہ جو ہے اس طرح سے عام الحزن تک جو طائف پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک دور مکمل ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے لے کر یہاں تک کا یہ جو پورا زمانہ ہے، یہ تقریباً 9 سال کا زمانہ ہے، جس میں آپ نے الگ الگ مرحلوں میں کبھی خاموش دعوت دی، اعلانیہ دعوت دی، صحابہ کرام نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، اللہ کے رسول نے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کی، اور اس طرح سے دعوت اسلامی ایک عظیم دعوت بن کر مکہ اور اطراف کے شہروں میں اور اطراف کے ملکوں میں پہنچنے لگی۔ اب اس کے بعد میں جو طائف کے بعد دعوت اسلامی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جو طائف سے لے کر غار ثور تک کا دور ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہجرت تک اللہ کے رسول کا جو زمانہ ہے، وہ زمانے کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں، اگلے لیکچر میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت سے اکتساب نور کریں، اکتساب ہدایت کریں اور اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم پر لے کر جائیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔